خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 19 نومبر 2021 ہے۔ متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب 31ویں اور 32ویں آیت میں یہ لکھا ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ آمین۔ پرانے عہد نامے میں استثناء کی کتاب کے 24ویں باب کی پہلی 4 آیات کے مطابق طلاق کی اجازت تھی۔ اس حصے کا تعلق زنا کار بیویوں سے نہیں تھا، کیونکہ زنا کی سزا تو شریعت کے مطابق موت تھی، بلکہ اس کا تعلق ناپسندیدگی یا باہمی گزارا نہ کر سکنے کی وجہ سے طلاق دینے کے ساتھ تھا۔ مگر مسیح کی بادشاہی میں جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اسے زنا کراتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود بخود حرام کار بن جاتی ہے، بلکہ فرض یہ کیا جاتا ہے کہ اب اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کا سہارا نہیں رہا، اس لیے وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ اس طرح وہ ایک حرام کار بن جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ سابقہ بیوی حرام کاری میں زندگی بسر کرتی ہے، بلکہ جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے اس پیچیدہ معاملے کی اصلاح اور ترمیم کی۔ اس نے شادی کی جو اصل اور بنیادی شکل ہے اس کو بحال کیا کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے تاکہ آسانی سے جدا نہ کیے جائیں۔ اس لیے سوائے حرام کاری کے کسی وجہ سے طلاق کی اجازت نہیں، کیونکہ حرام کاری سے شادی کا عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا پیچیدہ معاملہ ہے جس پر اٹھنے والے تمام سوالات کا جواب دینا شاید اس وقت میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند ایک باتوں پر ہم غور کریں تاکہ ہم اس اہم اور پیچیدہ معاملے پر غور و خوض کر سکیں۔ یاد رکھیے، خدا ایسی طلاق سے جو کلام کے مطابق نہ ہو خدا بیزار ہوتا ہے، ملاکی کی کتاب کے 2 باب کی 16ویں آیت کے مطابق۔ لیکن خدا نے خود اپنے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا یرمیہ 3 باب کی 8ویں آیت میں کہ میں نے یعنی اسرائیل کو طلاق دے دی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ قوم اسے ترک کر کے بت پرستی کرنے لگی۔ اسرائیل قوم جب بے وفا نکلی تو خدا کہتا ہے کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر زندگی کا کوئی ایک ساتھی بے وفائی کرے تو اس صورت میں طلاق کی اجازت ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو گناہ اور بدکاری میں پڑا وہ معافی مانگے اور دوسرا اس کو معاف کرے اور وہ اپنے ازدواجی تعلق اور زندگی کو پھر سے بحال کریں۔ بعض علماء پہلا کرنتھیوں 7ویں باب کی 12ویں سے 16ویں آیت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ طلاق اس صورت میں قابل قبول ہے جب ایک ایماندار کو غیر ایماندار ساتھی چھوڑ دے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، یعنی دوسرا فرد وہ طلاق لینے میں آزاد ہے کیونکہ اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کا دوسرا ساتھی وہ غیر ایماندار تھا۔ پاک کلام صرف اس بنیاد پر اجازت دیتا ہے کہ جب دوسرا فریق زنا کاری کرے۔ اب جب دوسری شادی کے موضوع پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایک مفسر یوں لکھتا ہے کہ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ ایمان لانے سے پہلے کی غیر قانونی طلاق یا دوبارہ شادی گناہ ہیں جو ایمان لانے پر بالکل معاف ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم پہلا کرنتھی اس کے 6 باب کی 11ویں آیت سے آگے دیکھتے ہیں جہاں پولس رسول زنا کاری کو بھی ان گناہوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے جن کے مرتکب اہل کرنتھس پہلے ہوتے رہے تھے، لیکن ایمان لانے سے پہلے کیے ہوئے گناہ ایماندار کو مقامی کلیسیا میں شامل ہونے یا کلیسیائی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ شاید اس پر اور بہت زیادہ کچھ کہا، لکھا اور سنا جا سکتا ہے، لیکن مختصر طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے ازدواجی بندھن میں باندھا ہے تو اس میں وفادار رہیں۔ کوشش کریں، ہر ممکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ 2 کے درمیان کوئی تیسرا نہ آئے۔
خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے جلال کے بادشاہ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس اہم پیچیدہ موضوع اور معاملے کے لیے۔ تیرا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بخش دے اے خدا کہ ہمیں سے جتنے بھی شادی شدہ ہیں وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ وفادار رہیں۔ گناہ اور بدی سے ہم سب کو بچا کے رکھنا۔ پیارے آسمانی باپ، آج کا دن بے شمار برکتیں، نعمتیں، رحمتیں اور خوشیاں لے کر آئے۔ وہ تمام بھائی اور بہنیں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان کو برکت دے۔ اب اے خدا، میں بالخصوص بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تیرا ہاتھ ان پر بڑھے اور ان کو سلامتی اور تندرستی عطا کرنا۔ آج صبح میں دعا کرتا ہوں بھائی مورس جاوید کے لیے جو لاہور میں ہیں، اسی طور سے بھائی جمشید کی والدہ کے لیے، اور باقی بھی جو دعائیں درخواستیں آئیں، ہر ایک کے ساتھ ہو اور ان کو سلامتی دے، زندگی اور تندرستی اور شفا دے، تاکہ تیرے لوگ صحت مند زندگی گزاریں اور تیری شکر گزاری ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں